بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور شیر کو اللہ تبارک و تعالی نے کن کن لوگوں پر مسلط فرمایا ہے، اور کون سے ایسے نیک انسان ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیر ڈر جاتا ہے، اور شیر کی طبی خواص کیا ہیں، اور شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود کون کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے، اور ابو لہب کے بیٹے کو شیر کیوں کھا گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتا کیوں قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، شیر درندوں میں سب سے معروف جانور ہے، اور عربی زبان میں شیر کو اسد یعنی چیر پھاڑ کرنے والا جانور کہتے ہیں۔ علامہ امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سے نام ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں، اور بعض ماہرین حیوانات نے شیر کے 500 نام ذکر کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عظمت والا جانور ہے۔ ناظرین محترم، شیر کے اندر چونکہ قوت دلیری، بہادری، جرأت، اقدام بندی اور حملہ آوری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہی تمام چیزیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر قرار دیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا، اور اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اس شکار پر نہیں آتا۔ اور جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بے سدھ ہو کر سست ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا، اور شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح شیر کے اندر دلیری اور بہادری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مالک کی آواز سن کر گھبرا جاتا ہے، اور شیرنی کی آواز سے شیر خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور بلی کی خوفناک آواز سے بھی شیر ڈر جاتا ہے، اور جب شیر کو آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ متحیر ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اپنے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ درندے اس کے حملے کا جواب نہیں دے سکتے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو آرام کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے دربار میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ واقعی تجھے اپنے آدم پر ان کے غیر اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر شیر بھی ان پر مسلط نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، شیر بھی ان سے ڈرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے بلکہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے شیر بھی نہیں ڈرتا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ دوسری شخصیت کے جس سے شیر ڈرتا ہے وہ عادل اور نیک حکمران ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر اس حال میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی تری یا نمی نہیں ہوگی۔ وہ سلیب کو جو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اکٹھے پانی پئیں گے،
اور بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پینے میں کوئی خوف محسوس نہ کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ امام ابو نعیم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شیر صرف حرام کار کو کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ عتبہ بن ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا رویہ اختیار کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے یا پھر ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ چنانچہ اسود بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی جانب سفر کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ اسود بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم سرا کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں مقیم ہو گئے ہیں؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب دیا جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگاؤ اور اسی کے ساتھ اس کے ارد گرد سو جاؤ۔ اسود بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو رات کو ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ کو سونگھنا شروع کیا، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتا کہا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں شیر چونکہ کتے کی طرح اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتا قرار دیا۔ ناظرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر کے کھانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں میں سے ایسا جانور جو دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ شیر بھی دانتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ پیارے دوستو، شیر تمام جانوروں میں سے خطرناک جانور ہے اور اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے شیر کے خواب میں دیکھے جانے کی تعبیر اکثر موت سے کی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت اور خیریت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت لیے ہوئے ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی، اور اگر کسی خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار کو خوف محسوس نہ ہو تو ان کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔